اچھا، ایک بات ہے جناب علی، یہ جو کہا جی جب حضرت حسن فوت ہوئے، یہ خبر ملی حضرت معاویہ کو، تو آپ نے ان کو کہا صحابی کو کہ انہوں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جب، تو یہ کہتے ہیں جی آپ جو ہیں حضرت حسن کو مصیبت سمجھتے تھے، تو جو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو حضرت معاویہ نے یعنی مذاق اڑایا یا طعن کیا، تشنیع کی یہ ان صحابی پر جنہوں نے کیا کہتے ہیں، تو یہ بات یہ پوری نہیں بتاتا مرزا، نہ مفتی اسحاق پوری بتاتا، نہ مودودی پوری بتائی، یہ جن بھی لوگوں نے طعن و تشنیع کی ہے حضرت معاویہ پہ اس بات میں، شیعوں نے، رافضیوں نے، ایرانیوں نے جو کرتے ہیں وہ پوری بات ہے، اول تو وہ تاریخ ہے، تاریخی بات قرآن حدیث سے ٹکرائے گی، رحماء بینہم، صحابہ کی اہلیت سے، صحبت سے، تقوی طہارت سے، آپ کے مثالی آپس میں تعلق سے جو میں بتا چکا ہوں، اور احادیث سے جو ثابت ہے، تو ویسے ہی وہ مردود ہو جائے گی تاریخ، لیکن چونکہ تاریخ بھی جب ہم صحیح طرح پڑھیں نا تو کچھ باتیں سمجھ آ سکتی ہیں، اگر بندے کا دل صاف ہو، ایمان ہو، اس کے اندر رتی بھر دیانت ہو، اخلاص ہو، تقوی ہو، صحابہ کی عظمت ہو، اگر اس کے دماغ میں قرآن و حدیث سے محبت ہو، اللہ رسول کی تعلیمات سے اس کو شغف ہو، تعلق ہو، تو وہ پھر بڑے اچھے طریقے سے ان باتوں کو بھاپ اور سمجھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ الامامہ والسیاسہ ہی ہے، یہ جلد اول ہی ہے، جلد اول نہیں ہے، یہ جلد دوم ہے اس کی، اور صفحہ نمبر ہے 169، جلد ہاں جلد اول ہے، صفحہ نمبر 174، موت الحسن ابن علی، حضرت حسن کی وفات۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں فلما کانت سنۃ 51، 51 ہجری میں آپ کی وفات جب ہوئی، مرض الحسن، مرض الذی مات فیہ، آپ کو مرض الموت، جس مرض میں آپ فوت ہوئے وہ لاحق ہوا 51 ہجری کو، فکتب عامل المدینہ الی معاویہ یخبرہ بشکایت الحسن، تو آپ نے جو عامل مدینہ تھا نا، گورنر تھا مدینہ کا، اس نے حضرت معاویہ کو خبر دی کہ حضرت حسن کو بہت شدید مرض لاحق ہو گیا، اور اس نے اندیہ دیا، خدشہ ظاہر کیا کہ اس سے فوت ہو جائیں گے۔ اچھا جی، مرض، اب زہر کی بات ہو رہی نا، اب یہاں کوئی زہر کی بات نہیں ہے، یہاں الامامہ والسیاسہ میں ابن قتیبہ بتا رہے ہیں یہاں کوئی زہر کی بات نہیں ہے، یہاں کیا ہے، باقاعدہ مرض لگا ان کو، کب لگا؟ 51 ہجری کو۔ حضرت معاویہ کی خلافت کب شروع ہوتی؟ 40 ہجری کو، 40 ہجری کو حضرت حسن اپنی خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں، اور 40 ہجری میں ہی حضرت علی کی وفات ہوتی ہے، حضرت علی کی شہادت بھی 40 ہجری میں، اور 40 ہجری میں ہی آپ جو ہے نا حضرت حسن جو ہے 6 مہینے اپنی خلافت چلانے کے بعد حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں، حضرت معاویہ جو 40 ہجری میں خلیفہ بن جاتے ہیں، جب وہ خلیفہ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد حضرت 51 ہجری میں 11 سال کے بعد ان کو مرض لگتا ہے حضرت حسن کو۔ اب حضرت حسن کو جو مرض لگتا ہے اس کی خبر جو مدینہ کا گورنر ہے وہ حضرت معاویہ کو دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ فکتب الیہ معاویہ، معاویہ نے اس کو لکھا ان استطعت الا یمضی یوم یمر بی الا یاتینی فیہ خبرہ ففعل، تو حضرت معاویہ نے یہی کہا کہ بھائی ہر روز روز کی جو خبر ہے نا مجھے دی جائے، فلم یزل یکتب الیہ بحالہ حتی توفی، یہاں تک کہ وہ جو گورنر تھا مدینہ کا، وہ روزانہ کی بیس پر، ڈیلی بیسس پہ جو خبر پہنچاتا تھا، یعنی جو اس وقت ڈیلی تو نہیں ہوتا تھا، تو ہفتہ مہینوں کی بعد ہی مطلب پہنچ سکتی تھی خبر، تو وہ آپ جو نا مسلسل خبر دیتے رہے یہاں تک کہ حضرت حسن فوت ہو گئے، تو آپ نے لکھ دیا کہ وہ فوت ہو گئے، فلما اتاہ الخبر اظہر فرحا و سرورا، اب یہ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت حضرت حضرت معاویہ کو خبر پہنچی کہ حضرت حسن فوت ہو گئے ہیں، دیکھیں پہلے ان کو مرض لگا، مرض کے بعد وہ اطلاع دیتا ہے ان کا گورنر مدینہ کہ بھائی جی ان کو مرض لگ گیا اور مرض بڑا شدید ہے، اور اس سے نہیں لگتا کہ آپ باراور ہوں گے، بچ پائیں گے، تو حضرت معاویہ کہتے ہیں بھائی روزانہ کی بیسس پہ مجھے خبر دیتے رہو، آگاہ کرتے رہو، لیٹسٹ رپورٹ جو بھی آپ کی ہو، تو وہ جو تھے آپ کو خبر وہ دیتے رہے یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے، تو پھر جب فوت ہوئے تو اس خبر کو، یہ ہے 174 سے شروع ہوا واقعہ، اب 175 سے میں پڑھ رہا ہوں، تو فلم آتا الخبر، جب حضرت معاویہ کے پاس ان کی وفات کی خبر آتی، یعنی ان کو نہیں پتہ وہ فوت کب ہوں گے، کیا مرض لگا، کیسے لگا،
وہ بعد میں ان کو خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے، لیٹسٹ بریکنگ نیوز ان کو بار بار دی جاتی تھی، رپورٹ کی جاتی تھی، ٹھیک ہو گئی بات. اب جب خبر ان کے پاس وفات کی تو اخذہرا فرحان و سرورن، آپ نے خوشی کا اظہار کیا حضرت معاویہ نے. حتیٰ سجدہ و سجدہ من کان معه، آپ نے بھی سجدہ کیا، سجدہ شکر کیا حضرت، اور آپ کے ساتھ جتنے تھے حضرت معاویہ کے انہوں نے بھی سجدہ کیا. فبلغ ذلك عبداللہ بن عباس، یہ بات حضرت عباس کو پہنچی کہ بھائی جی حضرت حسن فوت ہوئے تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے سجدہ کیا. وکان بالشام یومئذ، وہ اس دن شام میں تھے. اب یہ بات دیکھیں، بات ہے فلما اتاه الخبر، اب اس میں ہم بناتے ہیں وہ جو مدینے کا عامل تھا نا اس کے پاس یہ بھی خبر آ رہی ہے، کیونکہ یہ جو بات آگے بات بن نہیں رہی، وہ اس نے سجدہ کیا اور اسی نے خوشی کیا، حضرت معاویہ نے نہیں کیا ابھی. اب حضرت معاویہ کی بات آئے گی، حضرت معاویہ کا آگے ذکر. جب خبر اس کے پاس موت کی آئی نا گورنر، مدینے کے گورنر کے پاس، تو اس نے خوشی کا اظہار کیا، اس نے اس کے ساتھ ساتھی جتنے تھے وہ سجدہ کیا. یہ بات عبداللہ ابن عباس کو پہنچی، یہ خبر پوری کہ حضرت حسن کو وفات ہو گئی، مرض لگا تھا، مرض کی اس طرح لیٹسٹ رپورٹ آتی رہی، اور اس کے بعد جو عامل مدینہ تھا اس نے سجدہ کیا، خوشی کا اظہار کیا. وکان ابی شام یومئذ، حضرت عبداللہ ابن عباس شام میں تھے جب یہ خبر، یہ حرکت عامل مدینہ کی اور اس کے ساتھیوں کی حضرت عبداللہ ابن عباس تک پہنچی. کیونکہ جب لیٹسٹ رپورٹ آتی تھی وہ حضرت معاویہ کے پاس آتی تھی، حضرت معاویہ کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی لوگ وہاں کے تھے صحابی، جو اہل بیت کے صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ان کے چچا لگتے تھے، حضرت حسن کے چچا لگتے تھے، اور حضرت علی کے چچا زاد بھائی تھے یہ عبداللہ ابن عباس. تو یہ اس وقت شام میں تھے. فدخل علی معاویہ، حضرت عبداللہ ابن عباس گئے ہیں معاویہ کے پاس. فلما جلس قال معاویہ، جب ہی جا کے بیٹھے حضرت عبداللہ ابن عباس معاویہ کے پاس، یا ابن عباس حلق الحسن ابن علی، حضرت حسن تو فوت ہو گئے. فقال ابن عباس نعم حلق، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا بالکل مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ حضرت حسن فوت ہو گئے، اور آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ابن عباس نے. اب وہ جو محمد علی انجینئر مرزا سناتا ہے وہ کسی اور کا سناتا ہے، وہ کسی اور مختصراً سناتا ہے، تفصیلی ہے. تو تفصیلی بات کو چھوڑ کے مختصراً اپنے مطلب کے الفاظ نکالنا غلط ہے. اب میں بالکل بے نہیں لفظ ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب حضرت ابن عباس ایسے نہیں رکے، حضرت ابن عباس ترجیحاً مقرر، حضرت ابن عباس جو تھے عبداللہ ابن عباس حضرت معاویہ کو چڑھانے کے لیے ترجیحاً مقرراً بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے، ان کو چڑھانے کے لیے. جیسے ہم کسی کو چڑھانا نہیں چاہتے، کسی کو اندر کوئی بات نکلوانا چاہتے ہیں، اگلوانا چاہتے ہیں، اس کو بار بار کہیں گے بھئی یہ ہوا پھر کیا ہوا، اچھا یہ ہوا اب کیا کہتے ہو، یہ ہوا پھر کیا کہتے ہو. تو حضرت ابن عباس نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون بار بار جب کہا، تو یہ اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حضرت معاویہ خوش ہوئے تھے، انہوں نے سجدہ ان کے ساتھیوں نے کیا تھا. اب آگی بات، یہ میں نے پہلے ضمیر کے لحاظ سے بات کی ہے، اب جو اصل سیاق وضاحت آ گئی تو اس کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. وقت بلغنی الذی اظہرت من الفرح والسرور لوفاتہ، مجھے یہ بات خبر پہنچی ہے معاویہ، تو نے حضرت حسن کی وفات میں بڑی خوشی منائی ہے، بڑا فرح اور خوشی سرور محسوس کی ہے. اما واللہ ما صد جسدہ حفرتک، یہ تو بڑی غلط بات ہے، یہ تیرا اس کا جسم تیرا گڑھا نہیں بھر سکتی، یعنی تیری قبر نہیں بھر سکتی تیرا، یعنی تیری وفات تو نے بھی مرنا ہے، تو نے بھی استعارہ یہ ہے. ولا زاد نقصان اجلی فی عمری، اور جو اس کی زندگی کم اگر تھی نا تو اس کی حسن کی عمر کم ہونے سے تیری زندگی نہیں بڑھ گئی ہے معاویہ. وقد مات وہ خیر منک، وہ حسن تیرے سے بہت افضل تھا، بہت اعلیٰ تھا، بہت عرفہ تھا، بہت نیک تھا، بہت متقی پرہیزگار تھا، تیرے سے بہت مرتبے میں اونچا تھا. وَإِنْ أَصَبْنَا بِهِ لَقَدْ أَصَبْنَا بِمَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْهُمْ، تو اگر مصیبت ہمیں پہنچی ہے تو یہ مصیبت ہمارے میں سب سے بہتر ہستی کو پہنچی حسن. تو آپ نے کہا چونکہ وہ تیرے سے بہت عظیم تھا، اور یہ مصیبت، اور وہ جدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نانا ہیں، ٹھیک ہوگی بات. اب آگے وہ باتیں کرتے کرتے نا ثم شیخ ابن عباس و بکا، حضرت ابن عباس بہت دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے. و بکا من حضر فی المجلس، پھر باقی تمام لوگ جو مجلس میں تو وہ بھی رونے لگے. و بکا معاویہ،
وہ اب دیکھیں جو خبر حضرت ابن عباس کو پہنچی تھی وہ جھوٹی تھی کہ ابن عباس وہ خوش ہوئے اور انہوں نے اظہار کیا اور سجدے کیے، ان کے ساتھیوں نے بھی سجدے کیے، سجدے شکر، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب دیکھیں حضرت امیر معاویہ کو جب ابن عباس نے کہا کہ میرے تک یہ خبر پہنچی اور یہ بات ہے، یہ بات ہے، وہ رونے لگ گئے۔ تو فبکا من حضر فی المجلس، تو حاضرین مجلس میں تمام جو میٹنگ میں وہاں مجلس میں موجود سارے رونے لگ گئے۔ وبکا معاویہ، معاویہ بھی رونے لگا، ٹھیک ہے۔ ہمارا آئی تو یومن اکثر باقی من ذالک اليوم، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج سے پہلے اتنا رونے والا دن کوئی نہیں دیکھا جو آج کا دن تھا۔ فقال بلغنی انہ ترک بنین و صغارا، بنین صغارا، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے حضرت حسن کے بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کافی سارے ہیں۔ فقال الناس کلنا کان صغیرا فکبرا، تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں بھائی ہم بھی بچے تھے پھر بڑے ہو گئے۔ قال معاویہ قد اتی له من العمر، کتنی مطلب وہ کم عمر لائے تھے، کتنی عمر؟ قال الناس امر الحسن اعظم من ان يجهل احد مولدی، پھر آگے مطلب وہ تان و تشریح مطلب آپس میں فسکت معاویہ یسیرا، حضرت معاویہ کچھ خاموش رہے۔ ثم قال یا ابن عباس اصبحت سید قوم من بعدی، فقال ابن عباس اب یہ دیکھیں یہاں تک ہم بات جو ہمارے متعلق تھی، باقی ہم نے مطلب نہیں ضرورت اس کی۔ اب جو حضرت معاویہ روئے اور بالکل خوشی کا اظہار نہیں کیا، کوئی سجدہ شکر نہیں کیا، غلط بات ہے یہ۔ اور جت کو تاریخ ہے، تاریخ ہم نے کہاں جا قرآن حدیث سے ٹکرائے گی وہ ہم، اب جو بات ہے جی خوشی کا اظہار کیا، حضرت بینیفیشری حضرت حسن تھے۔ اچھا حضرت حسن اگر بینیفیشری تھے، آپ فوت ہوئی 51 ہجری میں، اس کے بعد 9 سال تک حضرت حسین زندہ رہے، کیونکہ 60 ہجری میں فوت ہوتے ہیں حضرت حسین، حضرت معاویہ 60 ہجری میں فوت ہوتے ہیں حضرت معاویہ، تو 9 سال تک اس کے بعد حضرت معاویہ زندہ رہے اور حضرت حسین بھی رہے۔ تو 9 سال تک میں نے بتایا البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر ہے 150 اور جلد نمبر 8 کی، اس میں یہی ہے کہ حضرت حسین ہر سال 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ہجری تک حضرت معاویہ کے پاس جاتے تھے اور اپنا جو عطیات ہیں، جو تحفے تحائف تھے وہ لے کے آتے تھے، اور حضرت معاویہ ان کا بہت احسان اور اکرام کرتے تھے، بہت ان کی ضیافت مہمان نوازی کرتے تھے، بہت اچھے طریقے سے ملتے تھے، اور ہر سال اپنی بیعت کی تجدید کر کے آتے تھے حضرت حسین۔ تو اگر حضرت امیر معاویہ بینیفیشری تھے حضرت حسن کی وفات کے، یا خوش ہوئے یا زہر دلوایا یا کوئی ہاتھ ہوتا، حضرت حسین جاتے؟ جو یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہا، جو یزید کے ہاتھ میں سرنڈر نہیں کر رہا، جو یزید کو نہیں کسی کھاتے میں رکھ رہا، وہ حضرت معاویہ کو پھر رکھتا؟ جو اگر اس کے والد حضرت علی پر لانتے اگر وہ کروا رہا ہوتا، یا حضرت حسن کی بینیفیشری وہ ہوتا، تو حضرت حسین کو سگے بھائی کو نہیں پتہ چلا، جو بغل میں 24 گھنٹے سے اکٹھے رہ رہے ہیں، اکٹھے بات چیت کر رہے ہیں، اکٹھی لڑائی ہے حضرت معاویہ سے، بنو امیہ سے ان کی اکٹھی لڑائی ہے، حضرت علی کے ساتھ مل کر جنگ صفین، جنگ جمل، حسن حسین مل کر لڑ رہے ہیں حضرت عائشہ کے خلاف، حضرت علی کے حضرت معاویہ کے خلاف، جو نبی حضرت علی کی ایک ایک چیز سے واقف ہیں، ان کو نہیں پتہ چلا جناب علی یہ لان تان کر رہا ہے ہمارے باپ پر، میرے بھائی کو اس نے مروایا، میرے بھائی کو زہر اس نے دلوایا، میرے بڑے بھائی کو اس نے مروایا۔ وہ تحائف بھی لینے جا رہے ہیں، عطیات بھی لینے جا رہے ہیں، گفٹیں بھی لینے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ تجدید بیعت بھی کر رہے ہیں، ہر سال ان کے ساتھ اکرام و احسان کا معاملہ بھی کیا جا رہا ہے، ان کی ضیافت میں مہمان نوازی بھی کی جا رہی ہے، یہ عقل مان سکتی ہے؟ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے، فہم دے۔ تو یہ ہم بتانا چاہتے تھے کہ یہ باتیں بہت خباثت پر مبنی ہیں، اور جہاں بھی حدیث اور قرآن سے، اصول سے، قواعد اسلام سے ٹکرائے گی بات، جو بھی بات ٹکرائے گی تاریخ کی، وہ معتبر، تو تاریخ میں مثبت پہلو ہم اس طرح نکال سکتے ہیں جیسے ہم نے نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور فہم دے۔